حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب نے غصے میں آ کر طلاق دے دی، طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد ہوش آیا اب کیا کریں، تو وہ آدمی حضرت تھانوی کے پاس آیا، کہنے لگے حضرت میں نے جب طلاق دی تو میں نے طلاق کہا تھا، میں نے طلاق کہا تھا۔ وہ کوئی ٹیکنیکل حربہ استعمال کر رہا تھا کہ طلاق سے بچ جاؤں، فتویٰ لے لیں۔ حضرت تھانوی تو تھانوی تھی، حکیم الامت ٹائٹل ایسے ہی نہیں ملا، پہچان جاتے تھے اور اسی انداز سے جواب دیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے طلاق دی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو نے جب نکاح قبول کیا تھا تو قبول کہا تھا یا قبول کہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے قبول کہا تھا۔ قبول کہنے سے نکاح ہو گیا تو طلاق کہنے سے طلاق بھی ہو گئی۔ تو اب یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ تو لطیفہ ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، حکم حضرات، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، عزیز طلبہ، حفاظ کرام، ابھی آپ نے بچوں کے مسابقہ میں کی جانے والی تلاوت کو سنا، دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا۔ تقریباً 28 بچوں نے اس مسابقے میں، جو کہ مکمل حفظ قرآن پر مشتمل تھا، حصہ لیا۔ قرآن کریم حفظ کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور قرآن کریم کا حفظ ہو جانا یہ ایک معجزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، علماء کرام نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہے، ہزاروں معجزات کو جمع فرمایا، لیکن معجزۃ المعجزات یا اکبر المعجزات، سب سے بڑا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن۔ دیگر معجزات کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا ان پر ایمان ہے، صحیح مستند روایات کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچے ہیں۔ بخاری شریف میں ایسے بے شمار معجزات کا ذکر ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں اور ذخیروں میں وہ سارے معجزات ذکر کیے گئے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عصر کی نماز کے وقت پانی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا پیالہ منگایا، اس میں چند پانی کے قطرات تھے، اس میں انگلیاں ڈالی، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔
70 کے قریب لوگوں نے اس سے وضو کیا۔ یہ معجزہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ صحیح روایات سے ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح بے شمار معجزات ہیں، لیکن قرآن کریم اللہ کے نبی کا ایسا معجزہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس معجزے کے معجزات بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھا، کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے۔ معجزات عطا کیے جاتے تھے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، گھائل کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنے پیغام تک انہیں پہنچانے کے لیے، یا اپنا پیغام ان کے دلوں تک پہنچانے اور اس کے اتارنے کے لیے۔ مجھے بھی معجزہ دیا گیا۔ ما من الانبیاء من نبی الا وأوتي من الآیات ما مثل آمن علیہ البشر۔ جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کو معجزات دیے گئے جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے۔ وَإِنَّمَا أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ۔ اللہ کے نبی نے دوسرے معجزات کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہاں پر ذکر کیا کہ مجھے بھی معجزہ دیا گیا۔ وہ معجزہ وحی کی شکل میں ہے، اور وحی کی شکل میں معجزہ یہ قرآن کریم ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ معجزہ ایسا ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا، زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا، اور اس معجزے کے معجزات، اعجازی پہلو ہر زمانے میں، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق علماء کرام لوگوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے، انسانیت کے سامنے لاتے رہیں گے، پیش کرتے رہیں گے، اور اس معجزے کے اعجازی پہلوؤں کا اظہار ہوتا رہے گا۔ اس لیے آقا نے فرمایا اَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن جب انبیاء اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کی امتیں آئیں گی، ان کے تابعین آئیں گے، فالوورز آئیں گے، ان کے ماننے والے آئیں گے، تو جب انبیاء اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، ساری انسانیت دیکھے گی، میں بھی حاضر ہوں گا، سب سے زیادہ ماننے والے میرے ہوں گے، اس لیے کہ میرا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر، اس کے بارے میں غور و فکر کر کے، اس کی اسٹڈی کر کے، اس کا مطالعہ کر کے لوگ ایمان لاتے رہیں گے، اور میرے تابعین کی، میرے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ قرآن کریم اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ، پھر اس کا یہ معجزہ کہ یہ سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم کا ہی معجزہ ہے، بلکہ اس کا اعزاز ہے، اس کا امتیاز ہے، اس کی ایسی خوبی ہے جس خوبی میں دنیا کی کوئی کتاب، بلکہ آسمانی اور الہامی کتاب بھی شریک نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اعجاز بھی ہے، اعزاز بھی ہے، دو چیزیں۔ اعجاز یعنی قرآن کریم کا معجزہ ہے، اور اعزاز بھی ہے یعنی امتیاز ہے، جس میں کوئی کتاب شریک نہیں، کہ یہ سینوں میں محفوظ ہو بھی جاتا ہے اور محفوظ رہ بھی جاتا ہے۔ دو چیزیں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری پڑھنے کی چیزیں، بہت ساری لکھی ہوئی چیزیں آپ یاد کرتے ہیں، لوگ یاد کرتے ہیں، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے، لیکن ہمیشہ محفوظ نہیں رہتی۔ یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ محفوظ ہو بھی جاتا ہے اور محفوظ رہ بھی جاتا ہے۔ کتنے سارے بڑی عمر کے ایسے حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے کہ ان کو قرآن کریم حفظ کیے ہوئے 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ عمر کے لوگ ہوں گے، جب سے حافظ ہوئے تب سے لے کر آج تک تراویح میں قرآن سنا رہے ہیں۔ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہے، اور قرآن کریم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ سینوں میں محفوظ ہے، ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے، الگ سے اس کی حفاظت کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ خطبے میں نے جو آیت پڑھی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم،
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ۔ اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ قرآن کریم کی اصل جگہ سینہ ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت و صیانت کی اصل جگہ سینہ ہے، انسان کا قلب ہے، اور کتابت امر زائد ہے، یہ لکھا ہے۔ کتابت امر زائد ہے، یہ ایکسٹرا چیز ہے۔ اگر کوئی چیز ایکسٹرا ہو، ابھی اس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایک ضرورت کے تحت اس کو رکھ لیتے ہیں، اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا۔ دنیا میں کسی دوسری کتاب لکھے بغیر یا ایکسٹرا جو چیزیں ہیں ان کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ کتابیں یا لکھی جانے والی چیزیں قلم کی محتاج ہیں، پینسل کی محتاج ہیں، صفحے کی محتاج ہیں، ورق کی محتاج ہیں، کاپی کی محتاج ہیں، کیسٹ کی محتاج ہیں، سی ڈی کی محتاج ہیں، کمپیوٹر کی محتاج ہیں، چپس کی محتاج ہیں، موبائل کی محتاج ہیں۔ ان تمام چیزوں کی محتاج ہیں محفوظ رکھنے کے لیے، لیکن قرآن کریم ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اگر یہ سب چیزیں دنیا سے غائب کر دی جائیں، ختم کر دی جائیں اور مٹا دی جائیں، تب بھی قرآن کریم محفوظ رہے گا، کیونکہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ رکھنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ سینوں میں محفوظ ہو بھی جاتا ہے، رہ بھی جاتا ہے۔ اس کے لیے میں چند مثالیں موجودہ دور کی ایمان کی تازگی کے لیے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں۔ مثالیں تازہ دی جاتی ہے، دور حاضر کی دی جاتی ہے، تو ایمان میں اور زیادہ قوت پیدا ہوتی ہے اور قرآن کے معجزے پر یقین بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مثال پڑوسی ملک کی، پارٹیشن ہوا تو ادھر سے ادھر بھی لوگ گئے، ادھر سے ادھر بھی آئے۔ بہت سارے لوگ ایسے جیسے ہم لوگ یہاں ہی رہے، یہیں رہنے کو ہم نے ترجیح دی۔ اسی طرح ہمارے ہندو بھائی بہت سارے ایسے جو وہاں بھی رہے، وہیں رہنے کو انہوں نے ترجیح دی۔ یہ واقعہ ہم نے ایک مجلے میں پڑھا، اردو میگزین میں۔ شہر ہے وہاں سرگودا کے قریب کوئی گاؤں ہے، وہاں کوئی سکھ فیملی رہتی تھی، اور پارٹیشن کے بعد بھی انہوں نے وہیں رہنے کو ترجیح دی۔ اس میں ایک لڑکا تھا، اپنے جیسے لڑکوں کے ساتھ، مسلمان اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ پڑھتا تھا ہائی اسکول میں، اور وہ یہ دیکھتا تھا کہ مسلمان بچے اسکول پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو ان کی مذہبی کتاب میں سے بھی کچھ نہ کچھ یاد ہے۔ وہ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، بلکہ اس کے تعجب کی انتہا نہیں ہوتی تھی جب وہ یہ دیکھتا تھا کہ کچھ بچے اس کے کلاس فیلو ایسے ہیں جن کو پورا قرآن کریم، ان کی مذہبی کتاب ازبط یاد ہے، سینے میں محفوظ ہے، اور تراویح بھی وہ پڑھاتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے خود لکھا، بیان کیا کہ مجھے اپنے اوپر غصہ آتا تھا، اپنے ساتھیوں پر رشک آتا تھا، دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی اپنی مذہبی کتاب کو یاد کروں، جس طرح ان کو اپنی مذہبی کتاب یاد ہے، میں بھی گرو گرنتھ صاحب کو زبانی یاد کروں۔ کوشش کی یاد کرنے کی، بہت کوشش کی، اولاً تو یاد نہیں ہوئی، اور یاد ہو گئی تو یاد رہی نہیں۔ تو اپنے اوپر غصہ آتا تھا، لیکن کیا کریں؟ انہوں نے لکھا کہ آہستہ آہستہ اس احساس نے مجھے قرآن کریم کے، اسلام کے قریب کیا، اور پھر ایک دن میں نے قرآن کریم کے اس معجزے کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ سوشل میڈیا پر مفتی محمد زاہد صاحب ایکٹیو ہیں، جامعہ امدادیہ ہے ان کا، ان کے اس ادارے میں انہوں نے داخلہ لیا، اس بچے نے، اس لڑکے نے، اور اس کے بعد تعلیمی سلسلہ جاری رکھا، حافظ بنا، قرآن کا حافظ بنا، درس نظامی مکمل کی، حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی کے یہاں دورہ حدیث مکمل کیا، تخصص فی الفقہ کیا، مفتی بنا، اور اس وقت امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں وہاں دینی مبلغ داعی بن کر دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اپنی مذہبی کتاب یاد کرنے کی کوشش کی، یاد نہیں ہوئی، کچھ یاد ہوئی تو بھول گیا، یاد رہی نہیں، لیکن قرآن کریم کا حافظ بھی بنا، عالم بھی بنا، مفتی بنا، اور اس وقت داعی بن کر
باہر ملک میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کو بچوں نے پڑھا، اچھے لہجے میں پڑھا، اچھے انداز سے پڑھا۔ قرآن کریم کا یہ جو انداز ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ قرآن کریم کا حفظ ہو جانا بھی معجزہ ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، اس کے معجزے دنیا بھر دیکھیں۔ یہ قرآن کریم کی بہار کا زمانہ اور بہار کا مہینہ ہے، اور اب تو ٹی وی تو پہلے ہی تھی، اب ہر ایک ہاتھ میں ٹی وی آ گئی، اسکرین آ گئی، موبائل آ گیا، اور گھر کے اندر تک ساری چیزیں پہنچ رہی ہے۔ دنیا بھر کی مساجد سے لائیو تراویح کی نماز نشر ہوتی ہے، اور ایک سے ایک بہترین دلکش انداز سے قاری قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے لوگ حیران ہیں، ششدر ہیں، انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ عجیب کتاب ہے۔ دنیا بھر کی کتابیں پڑھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہے، اور یہاں کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کے، سامنے کچھ بھی نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھتا جا رہا ہے۔ کتنے سارے لوگوں کی اسلام تک رسائی کا ذریعہ یہ لائیو تراویح کا نشر ہونا بنا ہے، قرآن کا دلکش انداز بنا ہے۔ آپ کے جس سرزمین پر ہم بیٹھے ہیں، جس ادارے میں بیٹھے ہیں، اس سے متعلق تھوڑا سا تعلق اس سے بھی ہے۔ میں ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ پیرس میں، فرانس کی کیپٹل سٹی ہے پیرس میں ہمارے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رہا کرتے تھے، علماء سب جانتے ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی، اور وہاں انہوں نے دعوت اسلام کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا۔ فرانسیسی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ انہوں نے کیا، اور اس ترجمے کو پڑھ کر ہزاروں لوگ مشرف اسلام ہوئے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مولانا مناظر حسن گیلانی کے شاگرد تھے، اور مولانا مناظر حسن گیلانی غالباً اسی ادارے میں 2 سال یا 1 سال رہ چکے تھے۔ کتنے سال؟ 9 سال۔ وہی میں نے کہا وہ اس ادارے سے اس کا تعلق ہے، اس واقعے کا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مولانا مناظر حسن گیلانی کے شاگردوں میں سے تھے، اور فرانس میں دعوت اسلام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کا ترجمہ پڑھ کر ہزاروں لوگ مشرف اسلام ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک فرانسیسی آدمی جو گلوکار تھا، گانے بجانے والا تھا، موسیقی کا میوزک کا ماہر تھا، اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس کو سن کر ایمان تازہ ہوگا اور قرآن کا معجزہ سامنے آئے گا۔ اس نے کہا، اس کو ایک مرتبہ موقع ملا، وہاں پیرس میں کسی اسلامی ملک کے اس میں تقریب تھی، کوئی کسی اسلامی ملک کی جو ایمبیسی ہوتی ہے اس میں، اور وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی گئی۔ قرآن کریم کی تلاوت اچھے انداز سے اگر کی جائے تو آپ کو پتا ہے ہر آدمی ایک مرتبہ تو کھڑے ہو کر ٹھٹک کر رہ جاتا ہے، سنتا ضرور ہے۔ اس نے وہاں قرآن کریم کی تلاوت سنی، عجیب و غریب اس کو کشش محسوس ہوئی، سکون محسوس ہوا، اور اس کے دل میں یہ جذبہ آیا کہ اور سننا چاہیے۔ اس نے معلوم کیا کہ اس طرح اور کون کون پڑھتے ہیں، کئی قاریوں کا اسے نام بتایا گیا، اور بھی کئی ممالک کے وہاں ایمبیسی ہیں، وہاں پر اس نے حاضری دی۔ ایسے موقع وہ ڈھونڈتا رہا، ایسی تقریبات کی تلاش میں رہا، اور وہاں حاضر ہوتا تھا اور قرآن کریم سنتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب بھی قرآن کریم سنا، اندر سے مجھے سکون محسوس ہوا، لطف محسوس ہوا، اور میں نے چاہا کہ میں کسی سے پوچھوں کہ یہ کون سا گانا گایا جا رہا ہے، کون سا کلام پڑھا جا رہا ہے، یہ کون سی میوزک ہے۔ لوگ کہتے ہیں میوزک روح کی غذا ہے، روح کی غذا تو قرآن کریم ہے، میوزک تو دل کو خراب کرتی ہے۔ تو میں میوزک کا ماہر ہوں اور گلوکاری کے فن سے گہری وابستگی رکھتا ہوں، ہر نشیب و فراز سے اس کے واقف ہوں، لیکن میوزک کا جو دائرہ ہے اس میں سے کسی میں بھی یہ انداز، یہ لہجہ کہیں فٹ نہیں بیٹھتا۔ آخر یہ کون سا کلام؟ کسی قاری صاحب کو میں نے پکڑا، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ میوزک ہے نہ گانا ہے، یہ نہ میوزک ہے نہ گانا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے،
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور اس کے پڑھنے کا جو انداز ہے وہ بھی انہی کے ذریعے سے، ان کے شاگردوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی میوزک نہیں ہے، کوئی گانا نہیں، کوئی کلام نہیں ہے۔ تو وہ گلوکار کہتا ہے کہ میوزک کے فن سے میں اچھی طرح سے واقف تھا، جب پہلی مرتبہ قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھتا ہوا اس کی تلاوت کرتے ہوئے میں نے سنا تھا، تبھی میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ لہجہ، یہ انداز انسان کی تخلیق نہیں ہے، یہ الہامی ہے۔ یہ انسان کی تخلیق نہیں ہے، یہ الہامی ہے۔ اور پھر جب میں نے بعد میں کئی قاریوں سے ملاقات کی اور پھر پوچھا کہ یہ ہے کیا چیز، اس نے جب یہ کہا کہ یہ کوئی گانا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، آخری رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس آدمی کی تلاوت اور اس کے لہجے اور اس کی فصاحت کے ذریعے سے میرے دل میں یہ بات دل کی گہرائی میں بیٹھ گئی کہ وہ لہجہ اور وہ انداز تو الہامی ہے ہی، یہ کلام بھی کوئی انسانی نہیں ہے، یہ بھی اللہ ہی کا، اللہ کی طرف سے الہامی ہے، غیر انسانی ہے، انسان کی تخلیق نہیں ہے، انسان ساز نہیں ہے۔ اور اسی احساس اور شعور نے مجھے اسلام کے دامن میں ڈال دیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو قرآن کریم حفظ ہو جانا اور باقی رہنا، محفوظ رہنا، یہ بھی معجزہ ہے، اور قرآن کریم کے پڑھنے کا جو انداز ہے یہ بھی معجزہ ہے، اور پڑھنے کے مختلف جو انداز ہیں اور جو اپنے اندر کشش رکھتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کو صحیح انداز سے پڑھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ بچے تو پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو عوام آئی ہوئی، جو ہمارے دوسرے حضرات موجود ہیں، کیا یہ اس انداز سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، اور غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے اس میں۔ کیا ہم اس طرح قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے بہت سارے حقوق ہیں، مفسرین کرام نے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں، ان میں سے قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور صرف تلاوت نہ کی جائے بلکہ اچھے انداز سے تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، یہ بھی میں بتا دوں قرآن کریم کا معجزہ ہے، کسی اور کتاب کو یہ خوبی حاصل نہیں۔ ہم اخبار پڑھتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، زبان نہیں ہلاتے ہیں، ہونٹ کو حرکت نہیں دیتے، لوگ اس کو بھی پڑھنا کہتے ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر کوئی قرآن کریم کو زبان نہ ہلائے، زبان کے ذریعے سے نہ پڑھے، ہونٹ نہ ہلائے، کوئی کہے گا کہ اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے؟ کوئی نہیں کہے گا۔ یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، بغیر ہونٹ ہلائے اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے۔ قرآن نے حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی آپ اس کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیے۔ اور نبی کے فرائض میں سے شمار کیا گیا یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی قرآن کریم کی آیت پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں اور ان تک پہنچاتے ہیں۔ اور صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، اچھے انداز سے پڑھنے کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کے صحیح پڑھنے کا جو انداز ہے اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اب قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق ہے قرآن کی تلاوت کی جائے اور صحیح پڑھا جائے۔ اب صحیح کس طرح پڑھا جائے گا؟ صحیح پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ ہماری عوام کس طرح قرآن پڑھتی ہے؟ کیا اس کو قرآن صحیح طور پر پڑھنا کہتے ہیں؟ کبھی علماء سے جا کے پوچھیں، ان کو سنائیں کہ ہمارا قرآن صحیح ہے، تب پتہ چلے گا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں قرآن کریم کے اس حق کے سلسلے میں۔ قرآن کریم کا پہلا حق ہے ایمان رکھنے اور اس پر عقیدہ رکھنے کے بعد قرآن کو پڑھا جائے، اور پڑھا کس طرح جائے اس کے 4 تقاضے ہیں۔ اور یہ کہہ کر پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح پڑھنے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو حروف ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، صحیح پڑھا جائے۔ اگر ذرا سی بھی ان میں تبدیلی ہو گئی تو معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، مفہوم بدل جاتا ہے۔ اب مفہوم بدل گیا تو نماز میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ گناہ کا احتمال ہوتا ہے۔
بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، حروف ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں، صوتی تعصب سے عوام کو اس میں پتہ نہیں چلتا، فرق کا لحاظ نہیں کرتی عوام. زا ہے، دال ہے، سین ہے، تا ہے، وا ہے، ضاد ہے، ان میں پڑھتے ہوئے عوام بالکل فرق نہیں کرتی ہے. آپ عوام کو سن لیجئے، جزاک اللہ کہیں گے. اعجاز، میں نے دو لفظ بولے گے، اعجاز اور اعزاز. عوام کو کہیں بولنے کے دونوں کو اعجاز، دونوں میں کوئی فرق نہیں کرے گی، وہ دونوں کو اعجاز ہی پڑے گی. ایک ہے اعجاز اور ایک ہے اعزاز. تو قرآن کریم کی تلاوت کا پہلا جو تقاضا یا اس کا پہلا حق ہے کہ اس کے حروف کی صحیح پہچان کی جائے. ذرا سے فرق سے معنی بدل جاتا ہے، مفہوم بدل جاتا ہے اور نماز میں گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں عوام کا جو مزاج ہے، سب علماء ہیں یا جانتے ہیں، عوام لطیفے کے طور پر تھوڑے آپ میں چستی پیدا ہو جائے اور اسی سے متعلق بھی ہے. عرض کرتا ہوں کہ عوام جو ہے نا پہلے کام کرتی ہے، کر لیتے ہیں اور کرنے کے بعد بھی علماء سے رجوع نہیں کرتی ہے. جب پھنس جائے گی تب علماء کے پاس آئے گی. مولوی صاحب آپ پھنس گئے تب ایک عالم کے پاس نہیں، 5 مفتیوں کے پاس جائے گا. کہیں کوئی گلی نکل جائے، کوئی آپشن نکل جائے، کوئی گنجائش پیدا ہو جائے. اس طرح ایک لطیفہ، ایک واقعہ پیش آیا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. ایک صاحب نے غصے میں آ کر طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد ہوش آیا اب کیا کریں. تو وہ آدمی حضرت تھانوی کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت میں نے جب طلاق دی تو میں نے طلاق میں نے طلاق کہا تھا. وہ کوئی ٹیکنیکل حربہ استعمال کر رہا تھا کہ طلاق سے بچ جاؤں، فتویٰ لے لیں. حضرت تھانوی تو تھانوی تھے، حکیم الامت ٹائٹل ایسے ہی نہیں ملا، پہچان جاتے تھے اور اسی انداز سے جواب دیا کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے طلاق دی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو نے جب نکاح قبول کیا تھا تو قبول کہا تھا یا قبول کہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے قبول کہا تھا. قبول کہنے سے نکاح ہو گیا تو طلاق کہنے سے طلاق بھی ہو گئی. تو اب یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ تو لطیفہ ہے، کیونکہ واقعہ بھی ہے، لیکن ہماری عوام قرآن کو بس جس طرح چاہے پڑھ رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے یعنی کچھ پتا نہیں. تو پہلا حق یہ ہے کہ حروف کی صحیح پہچان ہو اور صحیح ادائیگی ہو. قرآن کی تلاوت کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی جو علامتیں ہیں، زبر، زیر، پیش، مد، جزم وغیرہ، یہ علامتیں ہیں، ان کی شناخت ہونی چاہیے، ان کی پہچان ہونی چاہیے اور پھر اس کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے. ابھی بہت سارے بچوں نے اس طرح کیا تھا، ٹوک رہے تھے قاری صاحب، کیوں کہ معنی بدل جاتا ہے. زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا، زبر کی جگہ پیش پڑھ دیا، معنی بدل گیا. اور یہ جو زیر زبر لگے ہیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی عجیب ہے. یہ ہم عجمیوں کے لیے لگے، عربوں کے لیے زیر زبر اور یہ علامتوں کی ضرورت بھی نہیں تھی. آج بھی وہاں قرآن کریم کے جو نسخے چھپتے ہیں، اگر آپ نے حرم مکی، حرم مدنی میں دیکھا ہوگا، 2 طرح کے قرآن ملتے ہیں. ایک پر یہ زیادہ علامتیں نہیں ہیں، عربوں کے لیے وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک پر یہ علامتیں لگی ہوئی ہے، وہ عجمیوں کے لیے ہے تاکہ ان کا پڑھنا آسان ہو، غلطی نہ کرے. یہ زبر زیر پیش جو لگائے گئے ہیں، یہ کب لگائے گئے ہیں، اس کے پیچھے بھی اسی طرح کا واقعہ ہے. حجاج کوفے کا گورنر تھا، وہ گزر رہا تھا، کہیں گھر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، کوئی عجمی پڑھ رہا تھا اور پڑھنے میں اس نے غلطی کی. قرآن کی آیت ہے سورہ فاطر کی، انما یخشى اللہ من عباده العلماء. تو وہ پڑھ رہا تھا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ کی ہاں پر زبر تھا، اس جگہ پیش پڑھ دیا. علماء کے حمزہ پر زبر تھا، پیش تھا، اس کی جگہ اس نے علماء کے پیش حمزے پر پیش ہے، اس کی جگہ اس نے زبر پڑھا. اور اللہ کے ہاں پر جو زبر ہے اس کی جگہ اس نے پیش پڑھ دیا. ترجمہ الٹا ہو گیا. اصل ترجمہ ہے
اللہ سے علم رکھنے والے علماء ڈرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے اللہ علماء سے ڈرتے ہیں۔ ذرا سے فرق سے تو وہ چونک گیا، فوراً اس نے سرکردہ علماء اور قراء کی میٹنگ بلائی، اس نے کہا بھائی یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اب تک عربوں تک قرآن تھا، اب اسلام پھیلا ہے، عجمی بھی آئے اور اس طرح پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا ان کا، گناہ لازم آ جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، اس لیے قرآن پر زیر زبر پیش یہ علامتیں لگائی جائیں۔ تو اس وقت کے بعد سے یہ زبر زیر پیش کی علامتیں لگائی گئی، اس لیے علماء نے لکھا ہے حجاج تو بڑا ظالم تھا، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے اس عمل کی برکت سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو معاف فرما کہ اس نے یہ انتظام کیا علامتوں کے لگانے کا۔ تو تلاوت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ علامتوں کی صحیح پہچان، اور تلاوت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ تسلی سے پڑھا جائے، آرام سے پڑھا جائے۔ جلدی پڑھنے سے کوئی حرف رہ جاتا ہے، کوئی حرف کھا لیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ترجمہ بدل جاتا ہے۔ ابھی بھی کچھ بچے پڑھ رہے تھے اس طرح، اور صبح بھی اس طرح کی کئی مثالیں آئی کہ حرف کھا لیا، بیچ میں رہ گیا، مفہوم بدل جاتا ہے، مفہوم بدل گیا تو بعض مرتبہ نماز بدل جاتی ہے، بعض مرتبہ گناہ کا احتمال ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی مثالیں ہمارے درمیان بہت ساری ہیں، کس طرح ہم حرف کھا جاتے ہیں۔ ہم جب ملتے ہیں تو ہمارا جو سلام ہے کہتے ہیں السلام علیکم، جواب ہے وعلیکم السلام، لیکن بہت سارے عوام جلد بازی میں السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، لام کو کھا جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ علماء کو سب پتا ہے۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہودی آیا کرتے تھے، اور یہودی قصداً ارادتاً توہین رسالت کے لیے، حضور کو زخم پہنچانے کے لیے، آپ کی توہین کے لیے اس طرح حرف کھا جاتے تھے، السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم، یلبون لیم بألسنتہم، یلبون السنتہم کے اس طرح کے الفاظ ہیں قرآن کریم میں یہودیوں کے لیے، کھا جاتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی، ڈانٹ دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم پر لعنت ہو، تم پر موت آئے، تم پر کیا ہو۔ حضور نے کہا تسلی رکھو، نرمی رکھو۔ کہا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے موت، تم پر موت آئے۔ اب ہماری عوام السلام علیکم، وعلیکم السلام، لام کو کھا جاتی ہے، تم پر موت آئے ہو کہتا تم پر بھی موت آئے، پھر خوشی سے گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں، حال خیریت بھی معلوم کر رہے ہوتے۔ تو یہ صحیح انداز سے پڑھا جائے، تسلی سے پڑھا جائے، اطمینان سے پڑھا جائے، یہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کا تیسرا تقاضا ہے۔ اور چوتھا تقاضا تلاوت کا، یہ پہلا حق ہے جو قرآن کا، اس کے 4 تقاضے وہ میں بتا رہا ہوں۔ چوتھا جو تقاضا یہ ہے کہ قرآن عربی لہجے میں پڑھا جائے، بلحون العرب، اس کا بھی لہجہ انداز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلش زبان انگریزی سکھائی جاتی ہے، آپ کو برطانیہ جانا ہے تو برطانوی لہجے میں سیکھتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو اس لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکہ جاتے ہیں تو امریکن انگلش اسی لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے کیا ظلم کیا ہے کہ آپ جس انداز سے پڑھ رہے ہیں، عربی لہجے میں کیوں نہیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکھنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے ہیں؟ اس کو بھی عربی لہجے میں، عربی انداز میں پڑھنے کی کوشش کی جائے اور سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی ایک قرآن کی تلاوت کا حق ہے کہ قرآن کا پہلا جو حق ہے تلاوت، اس کے یہ 4 تقاضے ہیں، وہ ہمیں پورے کرنا چاہیے اور اسی انداز سے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ قرآن کے حقوق بہت سارے ہیں، ایک حق اور اس کا تذکرہ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ قرآن کریم کا جو بڑا حق ہے ہم پر، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم جتنا پڑھا جاتا ہے، جتنا سنا جاتا ہے، کوئی کتاب اتنی پڑھی نہیں جاتی ہے، اتنی سنی نہیں جاتی ہے، لیکن قرآن کریم پر جتنا زیادہ ظلم کیا جاتا ہے اس کے نہ سمجھنے کے سلسلے میں، اتنا ظلم شاید ہی کسی کتاب پر کیا جائے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ ہمارا خالق ہم سے گفتگو کر رہا ہے، ہم سے بات کر رہا ہے، ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، ہم سے کچھ تقاضا کر رہا ہے، ہمارے سامنے کچھ تعلیمات، ہدایات رکھ رہا ہے، لیکن ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دیکھیے کتنے پروٹوکول کے ساتھ ہم اس عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ نماز کے لیے وقت کا انتظار کرتے ہیں، وقت ہو جانے کے بعد پاکی صفائی کا لحاظ کرتے
پاک ہے یا نہیں، مصلی پہ آتے ہیں، جا نماز کو دیکھتے ہیں پاک ہے یا نہیں، جگہ پاک ہے یا نہیں، قبلہ رو ہو جاتے ہیں، پھر بڑے ادب و احترام سے ساری دنیا سے کٹ کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ پوری توجہ ایک طرف ہو جاتی ہے، اور پھر ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھتے ہیں، پھر فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں، رکوع کے اندر کچھ کہتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں کچھ کہتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان اس میں بھی کچھ کہتے ہیں۔ قرآن میں ہمارا اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ نماز میں ہم اپنے اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ درخواستیں پیش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم اپنے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تعجب کی بات ہے یا نہیں؟ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جس دن سمجھیں گے تو اس کے تقاضوں کا علم ہوگا۔ جب تقاضوں کا علم ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے، تو پھر قرآن سے دلچسپی پیدا ہوگی اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جس دن امت مسلمہ نے طے کر لیا کہ ہم قرآن کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ہماری قسمت پلٹ جائے گی، ادبار اقبال سے بدل جائے گا، تنزلی ترقی سے بدل جائے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، تو نمیدانی کہ آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکین تو چیز، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم، رہزنا از حفظ او رہبر شدن، از کتاب صاحب دفتر شدن۔ تو نمیدانی کے آئینے تو چیز، تجھے نہیں پتا کہ تیرے زندگی گزارنے کا آئین کیا ہے، نظام کیا ہے، دستور کیا ہے، کس طرح تجھے زندگی بسر کرنی چاہیے، کون سا دستور ہے تجھے پتا ہی نہیں، تجھے غافل ہے۔ تو نمیدانی کے آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکین تو چیز، اس آسمان کی چھت کے نیچے تیری قوت کا، تیری طاقت کا، تیری ترقی کا راز کیا ہے تجھے پتا ہی نہیں۔ زیر گردوں سر تمکین تو چیز، کتاب زندہ قرآن حکیم، یہ زندہ کتاب قرآن حکیم، یہ ہے تیری ترقی کا، تیری قوت کا راز۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم، اس کی حکمت بھری باتیں، اس کی ہدایات، اس کی رہنمائی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ رہزنا از حفظ او رہبر شدند، رہزن تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، چور تھے، بدکار تھے، دنیا کی تہذیبیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر، تہذیبوں والے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، لیکن جب اس قرآن سے وابستہ ہوئے اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا، رہزنا از حفظ او رہبر شدند، رہزن اس کو یاد کر کے، اس کے تقاضوں پر عمل کر کے دنیا کے رہبر بن گئے۔ رہزنا از حفظ او رہبر شدن، از کتاب صاحب دفتر شدن، اس کتاب سے جڑ کر وابستہ ہو کر پھر انسانیت کی خدمات اس طرح کی انجام دی کہ تاریخ رقم کی، اور تاریخ کے دفتر بھرے ہوئے ہیں ان کے کارناموں سے۔ اور علامہ اقبال ہی کے اشعار کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ ذلت کا راز کیا ہے، ترقی کا راز کیا ہے، وہ ان اشعار میں بتایا۔ ذلیل کیوں ہے، ذلت کا راز کیا ہے، پستی کا راز کیا ہے؟ فرمایا کہ خار از محجوری قرآن شدی، خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ قرآن کو چھوڑ کر تو خار ہو گیا ہے، ذلیل ہو گیا ہے، پستی کی طرف چلا گیا ہے، اور شکوہ سنجے گردش دوران شدی، گردش زمانہ جب تجھ پر آ گئی ہے، مصیبتیں آ گئی ہے، پریشانیاں آ گئی ہے، اور مظلومیت میں جھگڑا گیا ہے، اس سے تو شکوہ کر رہا ہے، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہے، شکوہ تو کر رہا ہے، لیکن پیچھے راز کیا ہے اس ذلت کا؟ ایک مثل شبنم بر زمین، ایک چو شبنم بر زمین افتندہ، در بغل داری کتاب زندہ، ایک چو شبنم بر زمین افتندہ، در بغل داری کتاب زندہ۔ تو ذلیل کیوں ہو رہا ہے، رسوا کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو زمین پہ پسا جا رہا ہے، زمین پہ پڑا ہے، خاک پہ ذلیل ہو رہا ہے، شبنم کے قطرات کی طرح جو زمین پہ پڑے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو کتاب ہے تیری بغل میں،
محفوظ ہے، تیری الماری پر رکھی ہوئی ہے، اس کو تو نے چھوڑ دیا ہے، اس کے رہتے ہوئے کوئی ذلیل ہو سکتا ہے؟ لیکن تو نے چونکہ چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے تو ذلیل ہو رہا ہے۔ اس لیے ترقی کا راز، اقبال کا راز، آگے بڑھنے کا راز، عزت کا راز قرآن کریم کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اخیر میں پھر میں اس مسابقے کے منعقد کرنے والے حضرات جو ہیں، مولانا اطہر صاحب، قاری محمد امین صاحب، ان کے جو بھی دوست و احباب ہیں، دامِ قدم سخن نے اس کامیاب پروگرام، اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں جنہوں نے حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں، حفاظ کرام کو بھی جنہوں نے حصہ لیا ہے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھے، قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔